مسجد الحرام کو بھی حرم کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو حرم کہا ہے. جعلناہ حرما آمنا. اور مسجد نبوی کو اس لیے حرم کہتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ میں ما بین لابتیہا، یہ دو پہاڑ جو ہیں ان کے درمیان میں بھی اس کو اللہ حرم قرار دیتا ہوں، قبول فرمائے. ایک عورت کی ماہواری یعنی حیض آ گیا، طواف کون سا طواف؟ عمرے کے لیے تو طواف الوداع ہوتا بھی نہیں. حج میں بھی اگر طواف الوداع ہو حیض آ جائے تو معاف ہے. میں گردے کا مریض ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ ادا کیا کریں، ایک مسکین کا کھانا صبح و شام کھلایا کریں. بعض لوگ صفا مروہ کے دوران اپنا دایاں کندھا نکالتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف طواف میں ہے. ایک آدمی کوئی درس میں بیٹھا ہے جو فوت ہوا ہے، اس کے کوئی جاننے والا ہو تو اس کی اطلاع کرے، یہاں وہ آ جائیں گے فوراً، حساب والے اس کو لے جائیں گے. صفا میں لوگ ہر چکر پر صفا مروہ پہ دعا کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. حجر اسود کا استعلام ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے. ہاتھ لگ جائے تو چومیں، نہ لگے تو نہ چومیں. اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب الطواف ہیں، وہ نفل نہیں ہیں. طواف کا حکم اللہ نے دیا ہے، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. وجہ کی کیا بات ہے؟ پرفیوم میں الکحل ہوتا ہے، بہرحال کوشش کریں بچنے کی، ورنہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب یہ استعمال جائز ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے. میرے والدہ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، زمزم پلا کے دعا کریں. اگر احرام عمرے کے بعد صاف ہو اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا نہیں کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں کرتے کہ ہاتھ اٹھائیں اور سب مل کے کریں، ورنہ ہر آدمی دعا کرتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ہم نے مدینہ شریف میں سنا ہے کہ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ ناجائز ہے. اسی طرح روضہ رسول پر بھی صرف ایک دفعہ حاضری دیں. تبلیغی جماعت میں بھی جانا ٹھیک نہیں ہے تو کیا کریں؟ ڈاکوں کے ساتھ جائیں؟ نہیں، وہ یہ بھی تو بتا دیتے نا بھی ایک جماعت کے ساتھ نہ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ، تاکہ پھر ہم انہیں کے ساتھ جاتے. بس خیالات ہیں اپنے اپنے. حضور کا حکم ہے، بی بی عائشہ نے کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے کہنا نہیں ہوتا ہے. اس کا کوئی علاج ہے تو نہیں ہوتا. مدینہ شریف سے ہم نے احرام باندھا، غلطی سے بوٹ پہن لیے، مکے میں بوٹ اتارے، کوئی حاجی نہیں، کچھ صدقہ کر دیں 10-12 ریال کہ بند جوتا آپ کو بغیر عذر کے نہیں پہننا چاہیے تھا. شیب ابی طالب یہاں موجود ہے، شیب عامر کے ساتھ پوچھیں گے تو مل جائے گا آپ کو. اب وہاں بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، آبادی تھوڑی ہے وہاں. میرے والدین فیض ایک عمرہ دونوں کے لیے کیا ہے، اور بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو. عمرہ کرنا ہے تو آپ جیرانہ جائیں یا طائف جائیں یا مسجد عائشہ جائیں. میقات سے آدمی نے احرام نہیں باندھا، نیت کر کے لبیک پڑھ لیا، ہوٹل آ کے احرام باندھا، ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، فوراً احرام باندھنا چاہیے. اگر پاکستان ایئرپورٹ سے ہم احرام باندھیں تو وہیں سے شروع کر دیں گے لبیک اللہم لبیک. میرے بھائی کی پہلا نکاح چچے کے بیٹی سے ہوا،
اب اس نے ایک اور منگنی دوسرے خاندان میں کر لی، چچا کے خاندان والے ناراض ہیں، بہرحال اللہ ان کو صلح کی توفیق عطا فرمائے، دوسری شادی کا شریعت میں حق ہے، ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ میں نے طواف کے صرف 3 چکر لگائے، باقی نہیں کر سکتا، طواف نہیں ہوگا۔ 3-4 چکر لگائے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ گستاخی ہے کہ 7 چکروں سے کم طواف ہوتا ہی نہیں۔ تم نے ایک نیا مسئلہ نکال رکھا ہے کہ 3 چکر لگا کے گھر چلے جاؤ۔ اگر کسی آدمی نے دیر نال بال صاف کیے، غسل نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ کوئی بندہ قرآن کریم کی تفسیر بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآنی آیات ہوں تو پھر وضو دیتے رہے۔ ایک آدمی نے 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی، پھر ایک اور بھی پڑھ لے اور سجدہ صاف کر لے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ایک عورت نے عمرے کا احرام باندھا، ایسا نقاب پہنا کہ وہ چہرے پہ چمٹا ہوا ہے، دم پڑ گئی، وہ تو صرف کپڑا لٹکا دے لگے نا چہرے کو۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو چوبنے کے بارے میں شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں، زمزم بیٹھ کے پئیں افضل ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ 3 طواف اگر ہم ایک دفعہ کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک ضعیف روایت میں ہے، پڑھیں تو ثواب ہے۔ میں نے 15 دن پہلے عمرہ کیا، اس طرح پھیرا ہے۔ آج عمرہ کر کے میں نے رکھا دی، پتہ نہیں کیا رکھا دیا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا رکھا دیا۔ ایک عورت کو حیض ہے، مدینے سے آ رہی ہے، 5 دن بھی باقی ہیں، احرام باندھے کی بالکل باندھ کے آئے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر نہ باندھے، کیونکہ اگر فوراً فلائٹ ہے اس کی، پاک نہیں ہوگی تو پھر بہتر ہے کہ نہ باندھے۔ ٹک لگایا ہے تو اس سے دم پڑ گئے۔ امام کے آگے مقتدی ہو، نماز نہیں ہوتی۔ کعبۃ اللہ پر انگلی سے کوئی لکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر آخری تکبیر میں شامل ہو جنازے میں، جتنی تکبیریں اس کی گزر گئی ہیں، تو جلدی جلدی سلام، امام جب سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پھر سلام پھیرے۔ قرضہ لے کے حج عمرہ کرنا کیسا ہے، ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ پر فرض ہی نہیں کیا تو کیا ضرورت ہے۔ بہرحال قرضہ ادا کرنے کے لیے استغفار پڑھے۔ ہوٹل پر احرام اتار کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے، دم پڑ گئی۔ آل سے مراد ہوتا ہے ہر اتباع کرنے والا، اور اہل سے مراد ہوتا ہے اس کے گھر والے۔ جیسے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو آل فرعون سے مراد صرف فرعون کے بال بچے تو نہیں ہیں نا۔ طواف کے دوران قرآن پڑھے صحیح ہے، لیکن افضل ہے کہ تسبیح پڑھے۔ پہلا عمرہ کرنے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ اگر شہوت سے مزی نکل جائے تو صرف وضو کرے گا، غسل نہیں کرے گا۔ میرا حافظہ کمزور ہے، زمزم پی کے دعا مانگو۔ عمرے کے بعد حلق کرانا ہے، تھوڑے بال نہیں کٹوا سکتے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام حرم رکھا ہے، حرم رکھیں، تعلیم رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، روزے رکھنے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ رفع یدین نہ کرنے سے بھی نماز ہوتی ہے، کرنے سے بھی ہوتی ہے، آپ جھگڑوں میں نہ پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رفع یدین کے بغیر نماز پڑھ کے دکھلائی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی
اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم احسنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں، عجب میں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہود و حنود کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔